دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے لحاظ سے ہمیں خود اپنی اسیسمنٹ کر لیں گے. اب یہ دیکھیے کہ کچھ آیات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور پورے کو آپ پورے قرآن میں خود پڑھ لیجیے. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اہل ایمان عدل کے علم بردار بن جائیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے کہ آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے. اگر کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پر نہ ابھارے کہ آپ عدل نہ کریں، یہی تقوی سے قریب تر ہے. اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیجئے جو کچھ آپ کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے. یہ اب ہم سب کو بتا دیا گیا کہ بالکل علم بردار ہمیں عدل کا عدل ہم نے کرنی ہے. اب کسی قوم اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے زمانے میں قوم بہت چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے. آج کل کے زمانے میں ہر ملک کی اپنی اپنی قوم بن گئی ہوئی یا اس کی ایک ریاست بن گئی ہے تو اس کی قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بھی آپ نے بالکل عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. اور کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کا ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا کہ اگر ہم ایمان لائیں قرآن مجید پہ ایمان لائیں تو پھر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. تو بتا دیا کہ اگر آپ کا کسی قوم سے کوئی دشمنی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہو گیا تب بھی عدل سے دور نہیں کرنا، یعنی پھر بھی عدل سے کام کرنا ہے. تو اور اگر پھر بھی اگر ایسی حرکت کریں گے تو بھی ایک وارننگ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ بھی ہے آپ پہ کہ بھی پھر اللہ تعالیٰ پورا آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے. اس کے لیے ہم اپنی قوم کے لحاظ سے سوچ لیجئے کہ ہم جس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اس کی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی قوم کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، کئی ملکوں کے دوسرے ملکوں میں ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہم ہر عمل ہمارا ایک ایک سٹیپ کا کیا ہمارا عدل کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا اسیسمنٹ آپ خود کریں. عدل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ بھی دوسرا آپ کو جیسے کرتا ہے آپ کو اگر وہ اچھا لگتا ہے تو پھر آپ بھی وہ دوسرے کا کر سکتے ہیں، اور اگر اگلا آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو پھر آپ نے وہ برا نہیں کرنا دوسرے پہ. تو بھی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عدل کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ہم لوگ اس کے لیے دوسری قوموں کے تو بڑی اسیسمنٹ ہمارے اخبارات میں ٹی وی میں چلتے رہتے ہیں، لیکن اپنے لیے اسیسمنٹ ضرور کر لیں کہ ہم تو نہیں کر رہے. اگر دوسرا کر رہے ہیں کوئی اگر بے انصافی اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور خود ہی جوتے کھائیں گے، لیکن ہم اگر کر رہے ہیں تو پھر ہم پہ بھی تو جوتے پڑنے ہیں نا. بس اس کی اسیسمنٹ ہم نے اپنے لیے کرنی. پھر ہم لوگ قرآن مجید سے محبت تو کرتے ہیں. اب جو لوگ بھی جتنے بھی مسلمان ہیں تو وہ تو محبت کرتے ہیں نا قرآن سے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کے لیے ایک ریئل کیس میرے ایک دوست جمیل بھائی نے ایک یہ کیس دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بچی پر ایک یہ الزام تھا کہ اس نے قرآن مجید پر گستاخی کی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا دھرنا اور وہ لوگ کر رہے تھے. تو اب وہ دوست خیر اسی جلوس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جس جگہ پہ یہ جلوس جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ جی یہ قرآن کی گستاخی پہ بڑا ایک وہ پورا وہ پروپیگنڈا اور وہ پورا احتجاج کر رہے تھے، تو دیکھا کہ بہت سارے اخبارات یہ بالکل کچرے کے اوپر پڑے ہوئے. تو اب وہ دوست نے کہیں وہ اخبار دیکھے تو انہوں نے اٹھائے کہ دیکھا ہر
اخبار کے اندر قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں، تو ان کو فوراً سینس آ گئی. انہوں نے اب جو لوگ احتجاج کر رہے تھے کہا بھائی آپ اس بچی پہ تو احتجاج آپ کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ یہ بالکل عین جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پہ بھی ایسا ہی ہے، تو بھی اس پہ بھی احتجاج کریں نا، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو سب نے اگنور کر دیا اسے. تو امیجن کریں کہ یہ ایک اصل میں یہ وہی ریاکاری ہے کہ ہم دوسروں پہ تو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں کرتے. تو اس کے لیے ایک بلیم گیم ہم کرتے ہیں اور دوغلا رویہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو یہ ایک ریاکاری کی ایک ایگزامپل وہیں سے آ جاتی ہے. اور اس میں سلسلہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ بچی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ خود توبہ کر لے گی، اور اگر عدالت میں آ گیا معاملہ تو عدالت جج جو ہے وہ خود اس میں دیکھ لیں گے سچویشن، اور پھر پتہ یہی چلا کہ ابھی وہ دیکھا کہ بچی نے کچھ نہیں کیا تھا اور اس کے لیے کوئی اس پہ معاملہ ہی نہیں تھا، تبھی یہ کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھیے ہم قرآن مجید سے محبت تو بڑی کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں. اس کے لیے میرے ایک دوست محمد صدیق بخاری بھائی نے بڑی ایگزامپل کر دی ہیں، تو یہ کیس اسٹڈیز ہیں ریاکاری کے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. آپ خود اس کے لیے خود اسیسمنٹ کر لیں. میں تو نہیں ایسا کر رہا، اگر نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیں، اور اگر کر رہے ہیں تو ابھی توبہ کر لیں، ابھی ٹائم ہے. قرآن مجید نے توحید کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز اور محور قرار دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا اور الہ خدا ہے. ہر دکھ، ہر رنج، ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر بیماری، اسی طرح ہر راحت، ہر خوشی اور ہر نعمت پر مسلمانوں کی نگاہ سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھنی چاہیے. بعد میں اسباب کے درجے میں آدمی ان اسباب کا استعمال بھی کچھ مؤثر بذات سمجھتے ہوئے نہ ہو، یعنی اصل جو بینیفٹ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے. یعنی اسباب کے لیے ہم کوشش تو کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی تکلیف آئی، بیماری آ گئی، میڈیسن ہم لے لیتے ہیں، لیکن اصل رزلٹ ہمارا فوکس اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ جو نگاہوں کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور کتنے بہت سے بھی مسلمان ہیں کہ جو نگاہوں اور امیدوں کا رخ ایسی مواقع جیسے مال و دولت، قوت اور اقتدار، دوست احباب، پیر فقیر، اولاد، رشتہ دار، برادری، قبیلہ، ڈاکٹر، میڈیسن اور اپنے زور بازو اسی کی طرف ہوتا ہے. کیا خیال ہے، ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ اگر ہوتا ہے تو آج توبہ کر لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ پہ فوکس ہے تو پھر دیٹس گڈ، اللہ تعالیٰ کا اسی وقت شکر ادا کر لیں. میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس سے بچتا ہوں، لیکن پھر کبھی کبھی ایسا آئیڈیا ایسا آ جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ بھی کر لیتا ہوں. آپ بھی کر لیجیے. دوسری ریاکاری کے ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی زندگی میں ایک خاص مقام دیا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت، رسول کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور رسول کی راہ چلنے پر جنت کی ضمانت بھی دی ہے، گارنٹی دی ہوئی. کتنے ہیں اس گارنٹی پر یقین رکھتے ہیں، اور کتنے جو اس بات کو سمجھتے، جانتے اور مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں دعویٰ، نعرے اور باتوں کی نہیں ہے، بلکہ اس پہ ہے کہ عمل کی مطلوب ہے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور نہیں کر رہے تو ابھی توبہ کر لیں، اور اس سے ہم نے بچنا ہے. اس کے لیے میں یہ مشورہ عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید سے آپ ایک پوری ایک چیک لسٹ خود اختیار کر لیں. قرآن مجید کا پورا ترجمہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیں، اور اس کے لیے ایک پوری وہ ایک ایک لائن پر آپ کو ایک پوری لسٹ مل جائے گی. اچھا، وہ لسٹ میں نے بنائی ہے اپنی، تو اس میں کوئی اراؤنڈ تقریباً 50 پیجز
بنے کہ ایک چیک لسٹ کے طور پہ کہ یار یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، بس یہ ایک لسٹ بنا لیں تو ہم اس پہ عمل کر لیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمان کا اصل گھر آخرت ہے، اور اسی گھر کو بنانے کے لیے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس لیے مسلمان کے اعمال طیبہ کی جڑ آخرت ہی ہونی چاہیے، اور اس دنیا میں آخرت ہی کے لیے بسر ہونی چاہیے۔ تب آپ خود دیکھ لیجئے کیا ہم اس زندگی ہی پر، انجوائمنٹ ہی پر ہمارا فوکس ہے، یا ہمارا آخرت کی زندگی کے جو ان لمیٹڈ لائف ہے اس کے لیے فوکس ہے؟ شوق کس کا؟ اگر تو اسی کا ہے کہ بس یار اسی زندگی میں جو ہے مل جائے اور ختم بات معاملہ، یا پھر ان لمیٹڈ لائف کے جس میں صرف انجوائمنٹ کا، وہ بہتر ہے۔ اس کے لیے نیت کیا آتی ہے؟ اس نیت پہ میں بھی اپنے لیے کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے کر لیجئے۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ مسلمان کے رویے قرآن سے تشکیل پائے، مسلمان کی اخلاق قرآن سے وجود پائے، مسلمان کا کردار قرآن کی طرح کا ہو جائے۔ تو مسلمان اپنے رویوں، کردار اور اخلاق کو قرآن کے تحت لانے کو تیار ہے۔ اب دوسروں کو نہیں ہم غور کرتے، اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں، میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اب میں نے ورڈ کر دیا کہ میں نے اراؤنڈ 50 پیجز کی ایک پوری چیک لسٹ بنا لی، آپ بنا لیں، ورڈ پہ بنا دیں، ایکسل پہ بنا لیں، یا پیپر پہ بنا لیں، جو بھی آپ کو جو سٹائل ہے جیسے چاہے آپ کر لیں۔ تو ایک یہ خود آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک اس کی ایک چیک لسٹ بنا لیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، بس